اسراء و معراج کے عظیم سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری میں سوار ہوئے اسے براق کہا جاتا ہے۔ اسی براق پر سوار ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانوں تک معراج ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ براق کیا ہے؟ کیا یہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو دنیا میں پائی جاتی ہے؟ نیز اس کی رفتار کیا ہے؟ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مسافت طے کی تھی؟ حدیث مبارک کے شارحین کا کہنا ہے کہ براق دراصل بریق سے نکلا ہے۔ بریق چمک کو کہتے ہیں۔ مراد یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے جو چیز پیش کی گئی وہ انتہائی سفید، چمکدار اور روشن تھی کہ اس کا نام براق پڑ گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ براق کو اس لیے براق کہا جاتا ہے کہ وہ برق یعنی بجلی کی چمک کی مانند اس کی رفتار ہے۔ براق کے بارے میں کہا گیا کہ یہ خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ہے۔ اس کا ایک قدم یہاں اور دوسرا حد نگاہ میں ہوتا ہے۔ ابن سعد نے واقدی میں نقل کیا ہے کہ براق کے دو پر ہیں۔ علماء کرام اور مفکرین اعظام کو یہ سوال بھی الجھائے رکھا کہ حق جل شانہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے براق کا انتخاب کیوں کیا، جبکہ وہ اس بات پر قادر تھا کہ بغیر کسی سواری کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے تمام مراحل طے کرا دیتا۔ فتح الباری کے مصنف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ضمن میں لکھا ہے، اسراء والمعراج کے سفر میں سواری کے تقرر میں بڑی حکمت ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کو سکیڑ دیتا۔ خرق عادت سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے سفر کے لیے معمول بھی یعنی سواری کا تقرر اس لیے کیا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسیت اور مانوسیت ہو۔ علاوہ ازیں بادشاہ جب اپنے مقربین میں سے کسی کو اپنے دربار میں بلاتا ہے تو اس کے لیے سواری روانہ کرتا ہے۔ ابن ابی جمرہ اس کی حکمت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں تک کی معراج بغیر براق کے بھی کرا دیتا، لیکن براق کی سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز و اکرام تھی۔ وجہ یہ ہے کہ اگر براق کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سفر کرایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر جاتے، جبکہ سواری زیادہ باعث تکریم ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے براق کی لگام تھامی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار ہونے کی دعوت دی تو براق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت سے کانپ اٹھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس سے کہا، ٹھہر جا، اللہ تعالیٰ کی قسم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی شخص اس سے پہلے تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ شارحین کہتے ہیں، جس طرح احد پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت سے کانپ اٹھا تھا، اسی طرح براق بھی کانپ گیا۔ خود اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے لیے مادی اسباب اختیار کیے۔ اس کی قدرت اس بات سے عاجز نہ تھی کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر سواری کے آسمان تک لے آئے، مگر اس نے اس سفر کے اسباب اختیار کیے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ براق انبیاء کرام کی سواری تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شام سے مکہ مکرمہ اپنی زوجہ سیدہ ہاجر اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتے تو براق پر سوار ہو کر آتے تھے۔ براق کیا ہے، اس کی رفتار کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارا علم محدود ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ براق اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک ہے۔ اس کی جو صفات بتائی گئی ہیں ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اس بات کا امکان ہے کہ براق کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانوسیت کے لیے ایک شکل دی گئی تھی، جبکہ اس کی حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔